بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاق و اتحاد کے قیام کے لیے نصیحت۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 22 مارچ سن 1918، قسط اول۔ سن 1918 میں حضور رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتفاق اور اتحاد کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے احباب جماعت کو نصائح فرمائی ہیں۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں نے اتفاق کے ذریعے ہی ترقی حاصل کی ہے، اور وہ جماعتیں جو گو مالدار ہوں اور کثرت افراد کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہوں، وہ تفرقے اور نفاق کی وجہ سے ان چھوٹی چھوٹی جماعتوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی جن میں جتھا اور اجتماع اور اتفاق و اتحاد پایا جاتا ہے۔ حضور رضی اللہ تعالی عنہ نے تشہد و تعوذ اور سورت فاتحہ کے بعد مندرجہ ذیل آیت تلاوت فرمائی: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّن نَّارٍ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سورہ آل عمران آیت 104۔ اس کے بعد حضور رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: دنیا میں نہایت اہم اور ضروری باتوں میں سے اتحاد اور اتفاق و اجتماع کا خیال ہے، لیکن باوجود اس کے کہ جس طرح فساد و افتراق کے نقصانات ظاہر ہیں اور کسی چیز کے شاہد نہیں، اور باوجود اس کے کہ اتفاق و اتحاد کے فوائد بین اور ظاہر ہیں، شاید ہی کسی اور چیز کے ہوں، مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کھلی کھلی باتوں اور بین علامات کے ہوتے ہوئے اتفاق کو حاصل کرنے اور فساد کو ترک کرنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں نے اتفاق کے ذریعے ہی ترقی حاصل کی ہے، اور وہ جماعتیں جو گو مالدار ہوں اور کثرت افراد کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہوں، وہ تفرقے اور نفاق کی وجہ سے ان چھوٹی چھوٹی جماعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جن میں جتھا اور اجتماع اور اتفاق و اتحاد پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن جماعتوں نے ایک جان ہو کر پورے اتفاق و اتحاد سے اپنے سے بڑی بڑی طاقتوں اور جماعتوں کا مقابلہ کیا ہے، وہ ضرور کامیاب ہوئی ہیں، اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس سے اتفاق کے فوائد اور فساد کے نقصانات ظاہر ہیں، لیکن لوگ باوجود اس کے اتفاق کے حاصل کرنے کی بہت کم کوشش کرتے ہیں، اور بہت چھوٹے چھوٹے شخصی فوائد کے مقابلے میں قومی فوائد کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، جو بہت ہی حیرت کی بات ہے۔ وہ بات جو پوشیدہ ہو اور اس کے نتائج ظاہر نہ ہوں، اگر اس میں اختلاف کیا جائے یا اس کے حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو انسان کو مجبور کہا جا سکتا ہے، لیکن جو اس قدر ظاہر ہو اور مشاہدے میں آتی ہو، اس میں ایسی سستی اور اس سے ایسی لاپرواہی بہت ہی تعجب انگیز ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا انکار ایک مذہبی معاملہ ہے، اور اس کا اقرار دلائل چاہتا ہے کہ اگر اللہ ہے تو اس کے ہونے کے کیا دلائل ہیں، مگر بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو قلوب سے متعلق اور قوانین نیچر کی مبرہن ہوتی ہیں، اور انہی میں سے ایک اتفاق ہے۔ اس کے متعلق خواہ دہریوں سے پوچھو یا ہندوؤں سے، خواہ برہموؤں سے پوچھو یا پارسیوں سے، سکھوں سے پوچھو یا بدھوں سے، غرض دنیا کی کسی قوم سے پوچھو، یہی جواب ملے گا کہ اتفاق اور اتحاد ہی مفید اور فائدہ بخش چیز ہے۔ بس تمام لوگ اس کی ضرورت کو تسلیم کریں گے۔ ہاں، بعض افراد ہوں گے جو بحیثیت جماعت نہیں بلکہ انفرادی طور پر اتفاق و اتحاد پر فساد و فتنے کو ترجیح دیں گے، لیکن یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی فوائد کو جماعت کے فوائد پر مقدم سمجھتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر باقی تمام دنیا کا عمومیت کے ساتھ
اتفاق و اتحاد کی ضرورت اور فضیلت پر متفق ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اس کے فوائد بھی ظاہر ہیں اور فساد و فتنے کے نقصانات بھی ظاہر ہیں، اور اگرچہ جس قدر خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت اور براہین صاف اور واضح ہیں، ان کے مقابلے میں ان کو کچھ نسبت نہیں، تاہم دنیا کی نظروں میں خدا کی ہستی کے بھی ایسے دلائل نہیں جیسے اتفاق و اتحاد کے فوائد اور نا اتفاقی و شقاق کے نقصانات ظاہر ہیں، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جن کو تمام دنیا کے لوگ مانتے ہیں، حالانکہ بہت لوگ ایسے ہیں جو خدا کی ہستی کے منکر ہیں، تو ان کو انسان اس طرح مانتے ہیں جس طرح دیگر قوانین نیچر، مثلا بھوک اور پیاس کو۔ کوئی مذہب یہ نہیں کہے گا کہ جب بھوک لگے تو کپڑا پہن لینے سے پیٹ بھر جاتا ہے، یا پیاس لگے تو دوڑنے سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے لیے آسمانی قانون کی ضرورت ہو، قانون نیچر اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اتفاق بھی ہے، اور ہم تجربے سے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کسی قانون شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ قانون قدرت کے ماتحت ہے، اور اس دنیا میں قانون قدرت کی خلاف ورزی کی سزائیں معین ہوتی ہیں لیکن قانون شریعت کی نہیں۔ اگر کوئی قانون شریعت کے کسی جرم کا ارتکاب کرے گا تو مثلا اس کی اولاد مر جائے گی، یا جائیداد ضائع ہو جائے گی، یا کوئی اور ذلت اسے پہنچ جائے گی، یا اس کے دل کا امن جاتا رہے گا۔ اسی قسم کی بہت سی سزائیں ہیں جو قانون شریعت کے خلاف کرنے والوں کو ملتی ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی سزا انہیں ضرور ملے گی، مگر یہ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے کوئی خاص سزا اسی طرح معین ہو جس طرح قوانین نیچر کے خلاف کرنے والوں کے لیے سزائیں مقرر ہیں۔ مثلا یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص آگ میں ہاتھ ڈالے تو اس کی ماں مر جائے، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈالنے والے کا لازماً ہاتھ ہی جلے گا، کیونکہ ایسا کرنے والے کے لیے قانون قدرت نے یہی سزا مقرر کی ہے۔ پھر شریعت کے قانون کے ماتحت جو سزائیں ہوتی ہیں وہ کئی قسم کی ہوتی ہیں، اور ہر درجے کی سزا الگ ہوتی ہے۔ ایک بخیل کی سزا اس کا بچہ مرنا نہیں، کیونکہ اس کو اولاد کی محبت ہی نہیں۔ اس کا تو اگر مال ضائع ہو تب اس کو دکھ ہوگا، اس لیے اس کے لیے سزا مال کا ضائع ہونا ہے، کیونکہ قانون شریعت میں سزا کی غرض اس شخص کو دکھ پہنچانا ہوتا ہے، مگر قانون نیچر کے ماتحت دکھ پہنچانا غرض نہیں ہوتا بلکہ ایک نتیجہ نکالنا مد نظر ہوتا ہے، خواہ اس میں اس کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ اگر ایک ایسا مومن جو مال کی ضرورت نہیں سمجھتا بلکہ خواہش رکھتا ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو جو دین کی خدمت کرے، تو قانون شریعت کے ماتحت اس کو مال دینا اور اولاد سے محروم رکھنا درست نہ ہوگا، بلکہ اس کو اولاد ہی دی جائے گی، کیونکہ اس کو خوش کرنا مد نظر ہوگا۔ لیکن قانون قدرت میں ایسا نہیں ہوگا، اس میں کسی فعل کا جو نتیجہ مقرر ہوگا وہی نکلے گا۔ تو اتفاق قانون قدرت میں سے ہے، کیونکہ اگر اتفاق مٹ جائے تو روب جاتا رہتا ہے، حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، عزت برباد ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس کے ساتھ شریعت کا تعلق بھی ہوگا تو اس کے مٹنے سے نتائج اور بھی خطرناک نکلیں گے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔